لا تحزنوا على ما ليس من قرار غمگین کا خدا ہے جہاں خود ہے غم گسار. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال اللہ سبحانہ وتعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. وقال علیہ الصلاة والسلام الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی او کما قال علیہ الصلاة والسلام. انتہائی قابل احترام دوستو، بزرگ اور عزیزوں، ہر انسان کی تمنا، ہر انسان کی خواہش اور ہر انسان کی کوشش کامیابی کو حاصل کرنے کی ہے. اب اگر ایمان والا ہے تو اس کے سامنے دنیا کی بھی زندگی ہے اور آخرت کی بھی زندگی ہے، کیونکہ کوئی شخص ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا آخرت پر ایمان نہ ہو. 7 باتوں پر ایمان کے لانے کو شرط قرار دیا ہے، اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. معلوم ہونا چاہیے ایمان والے کو. بچوں کو سکھایا جاتا ہے مکتب میں، ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، ایمان لایا پیغمبروں پر، ایمان لایا آسمانی کتابوں پر، اور میں ایمان لایا آخرت کے دن پر. آخرت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بعد میں آنے والی ہے، دنیا پہلے ہے، اس لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے. تو غیر ہے ان کے لیے تو دنیا کی کامیابی ہے، اور ایمان والا ہے تو اس کے لیے دنیا کے بعد آخرت کی زندگی کا بھی مسئلہ ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ بھی کامیاب ہو جائے، آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کی بھی منشا بندوں کو ناکام کرنے کی، ہلاک برباد کرنے کی نہیں. ظاہر سی بات ہے، ایک انسان جب کسی چیز کو اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے تو اس کو توڑنے کے لیے نہیں بناتا ہے. گھر کیوں بنا رہا ہے؟ خراب کرنے کے لیے. دکان کیوں بنا رہا ہے؟ ویران کرنے کے لیے. کارخانہ کیوں بنا رہا ہے؟ توڑنے کے لیے کہ نہیں؟ جیسے انسان اپنی بنائی ہوئی چیز کو خراب کرنا، توڑنا، برباد کرنا پسند نہیں کرتا ہے، یہ انسان بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. کس نے بنایا انسان؟ سب سے پہلے انسان حضرت آدم ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. کیوں بنایا؟ برباد کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندو، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تم کو عذاب دے کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کی ذات، نہ ان کی قدرت میں کوئی اضافہ ہونا ہے، نہ ان کی جنت میں کوئی کمی آنی ہے. اگر 100% ہو جائے جنت داخل کر لے، نہ ان کے خزانے میں کوئی کمی آنی، نہ ان کی بڑائی میں کوئی کمی آنی. میرے بندو تمہیں کیا ملے؟ تمہیں عذاب دے کر کے ہمیں کیا ملے؟ تو اللہ تعالیٰ خود بھی بندوں کو کامیاب کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دین اپنے بندوں کو دیا ہے جو اتنا آسان ہے کہ امت کا غریب سے غریب، بے پڑھے سے بے پڑھا لکھا بھی اگر دین پر عمل کرنا چاہے تو 100% کے اعتبار سے کر سکتا ہے. دنیا کے ہر کام کے لیے پیسہ چاہیے، دین پر عمل کرنے کے لیے 1 روپیے کا مطالبہ نہیں. آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، کتنی فیس لگی اس کی؟ کوئی فیس نہیں. روزہ رکھنے کے لیے کتنے کی پاوتی بھارنا ہے؟ کہ کوئی ضرورت نہیں. زکوٰۃ کہا کہ ہم نے غریبوں پر فرض ہی نہیں کی، اور حج جن کے پاس نہیں استطاعت ہے ان کی ذمہ فرض ہی نہیں ہے. آسان دین دیا ہے، اس میں 1 روپیے کا مطالبہ نہیں، اور ڈگری کا بھی مطالبہ نہیں.
کہ تمہیں دیندار بننے کے لیے تمہیں جو ہے وہ عالم بننا پڑے گا، تمہیں جو ہے وہ حافظ بننا پڑے گا۔ بنو گے فضیلت کی چیز ہے، نہیں بھی بنو گے تو اللہ کے یہاں دیندار بننے کے لیے شرط نہیں، آسان کر دیا تاکہ ہر ایک کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، ہر ایک کے لیے اس کو زندگی میں لانا آسان ہو جائے، ہر ایک کے لیے اس کے مطابق زندگی کا گزارنا آسان ہو جائے۔ ایک دیہاتی بھی اپنے دیہات میں کھیتی باڑی میں رہ کر بھی اپنے اللہ کو 100% کے اعتبار سے راضی کر سکتا ہے، اللہ نے ایسا دیا۔ ایک مزدور آدمی اپنی مزدوری کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکموں کو آسانی کے ساتھ پورا کر سکتا ہے۔ ایک تاجر تجارت کے نقشے میں، ایک حاکم حکومت کے نقشے میں اللہ کے حکموں کو 100% کے اعتبار سے پورا کر سکتا ہے، ایسا دین اللہ نے۔ تو صرف اتنا ہی مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ہمارا مطالبہ تم سے صرف یہ ہے کہ جو دین ہم تم کو دے رہے ہیں اپنے نبی کے واسطے سے، ہم اس کو تمہاری زندگی میں 100% دیکھنا چاہتے ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اس کو 100% اپنی باڈی پر نافذ کرو، 100% دین تمہاری اپنی زندگیوں میں آئے۔ تھوڑا بہت ہوگا، کہا کہ نہیں اس پر نہیں چلے گا، 10% ہے، 20% ہے، 90% ہے، 80% ہے، مطالبہ 100% کا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو۔ تو 24 گھنٹے کا دین بتائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی عمل ڈھکا چھپا نہیں ہے، امت کے سامنے ساری زندگی کتاب کی کھلی کتاب کی طرح ہے، تاکہ اس زندگی کو قیامت تک کے آنے والوں کے لیے نمونہ بنانا ہے۔ تو کیسے کھایا ہے اس کو بھی ذکر کر دیا ہے، کیسے پیا ہے اس کو بھی ذکر کر دیا ہے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے بات چیت کرتے تھے، گھر میں بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، مسجد میں لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بازار میں آپ کا معاملہ کیا تھا، ایک ایک پہلو زندگی کا احادیث میں علماء نے ذکر کر دیا۔ کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے کہ اس زندگی کو نمونہ بنانا ہے۔ ساری دنیا سے مطالبہ ہے کہ اس زندگی پر اپنی زندگی کو لاؤ، تاجر سے مطالبہ ہے کہ اپنی تجارت کو اس نقشے پر لاؤ، ملازم سے مطالبہ ہے کہ اپنی ملازمت کو، اپنی جاب اور سروس کو اس طرز پر لاؤ۔ امام الانبیاء مکہ میں حضور فرماتے تھے میں اجرت پر بکریاں چراتا تھا، مکہ والوں کی بکریاں اجرت پر۔ کیوں؟ کہ امت میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو مزدوری کی لائن سے جڑا ہوا ہوگا، ان کے سامنے حضور کا طرز عمل بطور نمونہ کے رہے کہ حضور مکہ والوں کی بکریاں چرائے۔ حضور تجارتی قافلے حضرت خدیجہ کے مکہ سے بیت المقدس ملک شام لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس زندگی کو امت کے تعلیم کے لیے نمونہ بنانا ہے۔ تجارت کیسے تھی، لین دین کیسا تھا، معاملات کیسے تھے؟ تو صرف مسجد کی 4 دیواری کا دین امت کے سامنے پیش کیا ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے کا دین امام الانبیاء نے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور میرے دوستو اور بزرگوں عزیزو، ہر ایک سے اس بات کا مطالبہ ہے، اس کے بغیر کامیابی کا میرے دوستو بزرگوں دھوکہ تو مل سکتا ہے، کامیابی کی حقیقت نہیں مل سکتی۔ دھوکہ لگ جائے، حقیقت نہیں ملی، کہ حقیقت تو یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دین کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں، کوئی تصور نہیں۔ کتنا دین ہے میری اپنی زندگی کا، کتنی میری اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق آ رہی ہے یا آ چکی ہے؟ میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، آدمی پریشان ہے، حالات میں ہے، مسائل میں ہے، آدمی میرے دوستوں بزرگوں الجھا ہوا ہے، لیکن اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میری اس الجھن کا، میری اس پریشانی کا، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں پریشان؟ محنت کر رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے، لیکن پریشانیاں بجائے کم ہونے کے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مسائل بجائے کم ہونے کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، حالات ختم ہونے کے نئی شکل میں پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آدمی غور کرے کہ اگر محنت کی کمی حالات کا سبب تھی تو میں نے محنت بڑھا دی تو حال تو ختم ہو جانا چاہیے،
اگر اسباب کی کمی مسائل کا ذریعہ اور بنیاد تھی تو میں نے دکان 1 سے 2 کر دی، اب تو مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میرے دوستوں بزرگوں، یہی غلط فہمی پیدا ہوئی کہ ہم نے حالات کو نقشوں سے جوڑ دیا، اسباب سے جوڑ دیا، چیزوں سے جوڑ دیا، حالانکہ اللہ نے حالات کو حکموں سے جوڑا، حکموں سے جوڑا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تم کو کوئی بھی حال پیش آئے، خشکی میں ہو یا تری میں ہو، فوراً تم اپنی زندگی پر غور کرو، باہر کے نقشوں سے تمہارے حالات کا تعلق نہیں، تمہارے اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال سے تمہارے حالات کا، تمہارے اپنے بدن سے نکلنے والے حالات۔ حدیث میں ہے کہ بندے کے حالات، بندے کے اعمال جیسے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے ویسے ہیں۔ خیر کے فیصلے چاہتے ہو، اعمال خیر کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگان عزیزو، آسان دین اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دیا ہے، اس لیے تاکہ آدمی سارے تقاضوں کے ساتھ 100% کے اعتبار سے دین پر چل سکے۔ کسی سے کوئی نقشہ چھوڑوایا نہیں گیا، تاجر کو یہ نہیں کہا گیا کہ تجارت کو بند کر دو، ملازم سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم جاب سروس چھوڑ دو، کھیتی باڑی والوں سے نہیں کہا گیا کہ تم اس کام کو جو ہے وہ چھوڑ دو، ختم کر دو، کہیں نہیں کہا گیا، کسی سے نہیں کہا گیا، بلکہ اگر صحیح طریقے پر ہو تو اس کے مستقل فضائل بیان کیے گئے۔ تجارت صحیح ہو تو حضور نے فرمایا ایسا تاجر جو سچا ہے، امانت دار ہے، اس کا حشر انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا آخرت۔ آدمی غریب ہے، ملازم ہے، اور آدمی فقر و فاقے میں ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہے تو اپنے وقت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے۔ میرے دوستوں بزرگان عزیزو، کہا کہ مسئلہ باہر کی چیزوں کی کمی زیادتی نہیں ہے، مسئلہ خود میری اپنی زندگی اور میرے اپنے اعمال بنے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاروں، اور میں چاہتا ہوں کہ حالات بھی میری اپنی مرضی کے مطابق ہو۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اللہ نے ڈھیل دی ہے، تم کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت ملی ہے، جو کرنا ہے وہ کرو، جیسے زندگی گزارنا ہے ویسی زندگی گزارو، جتنی چاہتیں پوری کرنی ہیں تم کر لو۔ آدمی کو دھوکہ لگ گیا کہ میرے اختیار میں سب کچھ ہے، میں جیسے چاہوں ویسے کروں، یہ اللہ نے تھوڑی دیر کا اختیار دیا ہے، لیکن باہر کے حالات پر اللہ نے تمہارا اختیار نہیں رکھا ہے، وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور جب کھینچنے پر آتے ہیں، اور جب رسی ٹائٹ کرتے ہیں، اور جب ڈوری کھینچتے ہیں، اور جب زندگیوں کو میرے دوستوں بزرگوں اللہ پکڑنے پر آ جاتے ہیں، تو قرآن پاک میں ہے آدمی ہکا بکا رہ جاتا ہے، اگلا پچھلا حساب سب برابر ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ اچانک میں ایسے کیا ہو گیا۔ وہ اچانک میں نہیں ہوا، وہ برسوں سے اللہ کی طرف سے ڈھیل ملی ہوئی تھی، اب جا کر کے وہ حساب پورا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، کیوں کہ اللہ کی ذات اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ ظلم نہیں کرتے ہیں، اس لیے سنبھلنے کا، اپنی طرف متوجہ ہونے کا، رجوع کرنے کا اللہ کی طرف سے موقع دیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگان عزیزو، ہماری سب سے بڑی ضرورت اور ساری انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت، تاجر کی بھی، حاکم کی بھی، بادشاہ کی بھی، وزیر کی بھی، رعایا کی بھی، غریب کی بھی، شہری کی بھی، دیہاتی کی بھی، سب سے بڑی ضرورت وہ اللہ کا دین ہے، سب سے بڑی۔ اس کے بغیر آدمی کی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کا کوئی تصور نہیں۔ آئے گا کیسے دین زندگی میں؟ یہ کیسے آئے؟ کتاب پڑھنے سے معلومات آئے گی۔ دین کے بارے میں آپ نے کتاب پڑھ لی تو آپ کے ذہن کے اندر پوری کتاب فٹ ہو گئی، لیکن وہ ذہن پر نہیں چلا۔ دنیا میں بہت غیر ایمان والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، اسلام کے بارے میں بہت معلومات رکھنے والے ہیں، قرآن کا ترجمہ کرنے والے ہیں، غیر ایمان والے ہیں، قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ سب ذہن میں ہیں، دماغ میں ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگان عزیزو، کہا کہ ذہن کی معلومات وہ انسان کو دین پر نہیں چلاتی، حکموں پر نہیں چلاتی۔ آدمی کے بدن کے اندر دل ہے، سارا بدن اس کے تابع ہے، دل میں جو بات اترتی ہے پورا بدن اس چیز کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے۔ دل کے اندر جو چیز اتری
ہاتھ بھی وہی کرے گا، نگاہ بھی وہی دیکھے گی، کان وہی سنے گا، زبان وہی کہے گی اور پیر اسی کی طرف چلے گا۔ یہ بادشاہ ہے، جیسے ملک کے اندر بادشاہ کا آرڈر چلے گا سب کو اسی کو ماننا پڑے گا، ایسے ہی تمہارے دلوں میں تمہارے جسم کا بادشاہ وہ دل ہے، پورا بدن اس کے تابع ہوتا ہے۔ تو جو بات ذہنوں میں ہے وہ نہیں چلائے گی، جو دل میں اترے گی وہ چلائے گی۔ اسی لیے فرمایا علم نافع دل میں اترتا ہے، اور جو زبانی علم ہوتا ہے وہ زبان کی حد تک رہ جاتا ہے۔ یہ حجت ہے اللہ کے ابن آدم کے خلاف، جو دل میں اترا ہے وہ اصل ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، معلومات جمع نہیں کرنا ہے، بلکہ ان معلومات کو اپنے معمولات میں اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، اپنی زندگی کے اندر اس کو برتنا ہے۔ جیسے 10 منٹ کی نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہوں، نہ گھٹا سکتا ہوں نہ بڑھا سکتا ہوں۔ کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ مجھے درود شریف بہت پسند ہے اس لیے میں قیام میں بھی درود پڑھوں گا، رکوع میں بھی درود پڑھوں گا، قاعدے میں بھی درود شریف پڑھوں گا۔ نماز ہی فاسد ہو جائے گی اس سے، نماز ہی نہیں ہوگی اس سے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قرات بہت پسند ہے، قرآن پڑھنا بہت پسند ہے اس لیے پوری نماز میں رکوع سجدے قاعدے میں قرآن ہی پڑھوں گا، نہیں ہوگی نماز اس کی۔ پتہ چلا کہ تم تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک اپنی مرضی سے نکل گئے، اب تم اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو گئے۔ اب تم اپنی نگاہ کو بھی اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اوپر دیکھ رہا ہے، نیچے دیکھ رہا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے، پر میں نہیں، تمہاری نماز مکروہ ہو جائے گی، اور اگر سینہ پھر گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نگاہ کو بھی رکھنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ سجدے کی جگہ دیکھو، رکوع میں دونوں انگوٹھوں کے درمیان میں نگاہ رکھو، قاعدے میں اپنی گود کے اندر تمہاری نگاہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری پابندیاں زبان کو پابند بنائیں گے۔ کتنا بھی بڑے سے بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی اہم سے اہم مسئلہ کیوں نہ ہو، تم کسی سے بات نہیں کر سکتے، تم کسی کو اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر تم نے بات چیت کر لی تمہاری نماز فاسد ہوگی، نماز فاسد ہوگی۔ زبان اب وہی بولے گی جو ہم بلوائیں گے، جو ہم پڑھوائیں گے، جو ہم کہلوائیں گے۔ اب اس زبان کو پابند بناؤ۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، یہ صرف اٹھک بیٹھک نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی پوری زندگی کو اس ترتیب پر لانے کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ اس کو صرف 10-15 منٹ کا عمل مت سمجھو، بلکہ ہم تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی کو ایسا ہی بنانا چاہتے ہیں۔ جتنی پابند تمہاری نگاہ نماز میں تھی اتنی ہی پابند 24 گھنٹے کی زندگی میں ہو جائے، جتنی پابند تمہاری زبان نماز میں تھی اتنی ہی پابند 24 گھنٹے کی زندگی میں ہو جائے۔ جتنا تمہارے ہاتھ پیر، جتنا تمہارا بدن اس 10 منٹ کی نماز کے عمل میں ہمارے حکموں کا پابند تھا، ایسے ہی یہ پورا بدن 6 فٹ کا نماز کے باہر 24 گھنٹے کی زندگی میں بھی ہمارے حکموں کی پابندی کے ساتھ گزرنے والا بنتا ہے۔ اسی لیے دین کہا کہ اسلام کا معنی ہی ماننے کے ہیں، اسلام کے معنی ہی اطاعت کے ہیں، اسلام کے معنی ہی اپنے سر کے جھکا دینے کے ہیں۔ اب میری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا تو جینا مرنا، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کا نام مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بات سمجھائی۔ آپ نے کہا جیسے اونٹ کی ناک میں رسی ڈال دی جاتی ہے، اس ناک کی رسی کی وجہ سے اونٹ اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہو جاتا ہے کہ اگر وہ رسی کو کھینچ دینا تو بچہ بھی کیوں نہ ہو، اونٹ وہیں بیٹھ جائے گا جہاں رسی کھینچی جائے۔ آپ نے فرمایا یہ مومن ہے، کل جمل العانف، یہ اس اونٹ کی طرح ہے جس کی ناک کے اندر رسی ہے۔ ان قیل انقاد ویکونی خالا صخرۃ استناخا، تم چلاؤ گے تو چلنے لگے گا، رسی کھینچ دو گے، چٹان بھی ہوگی جس پر بیٹھ نہیں سکتا ہے تو اس پر بھی بیٹھ جائے گا۔ یہ مومن ہوتا ہے۔ یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے اور کیا ہے؟ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ ابا نے ایک کام کرنے کا حکم دیا، بیٹے کی گستاخی ہے کہ باپ سے اس کی وجہ پوچھے، یہ مجھ سے کیوں کروا رہے ہو؟ یہ فرما بردار اولاد کی علامت نہیں ہے۔ فرما بردار تو وہ ہے جو کہہ دیا گیا وہ کر دیا۔ وہ ہم غلام ہیں، وہ آقا ہے، وہ ہمارے مالک ہیں، وہ ہمارے خالق ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے۔ جس چیز کا حکم دے دے اس کو کرنا ہے، سمجھ میں آئے تب بھی، نہیں سمجھ میں آئے تب بھی۔
آپ اندازہ لگاؤ، جس نے عقل کو اور سمجھ کو پیدا کیا ہے، ہماری چھوٹی سی سمجھ، ہماری چھوٹی سی عقل اس کے فیصلوں کو اور اس کے حکموں کو کیسے سمجھ سکتی ہے؟ وہ چھوٹی سی چیز۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اس کے ذریعے سے ہر ایک سے اس بات کا مطالبہ ہے، کماؤ، کمانے سے منع نہیں کیا گیا، دنیا کے نقشوں میں لگو، اس میں لگنے سے منع نہیں کیا گیا۔ آدمی دنیا میں ہے، زندگی گزارے گا انہی سارے تعلقات کے ساتھ، انہی سارے جھمیلوں کے ساتھ، لیکن میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، انسان کا کمال یہ ہے اور آدمی کا کمال یہ ہے کہ آدمی ان نقشوں میں رہے، نقشے آدمی کے اندر نہ رہیں۔ جیسے مثال دیتے ہیں کہ کشتی پانی میں چلے گی، لیکن پانی کو کشتی میں آنے نہیں دیا جاتا ہے، کیونکہ جتنی ضروری کشتی کے لیے پانی ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پانی کو اندر آنے سے بچایا جائے۔ ایسے ہی انسان انہی نقشوں میں رہے گا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، زندگی انہی اسباب کے درمیان میں گزرے گی، لیکن جتنا ضروری انسانی زندگی کے لیے اسباب ہے، اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ ان اسباب کو، ان چیزوں کو، ان نقشوں کو، ان وسائل کو اپنے دل میں اور اپنے اندر آنے مت دو۔ جیسے کشتی میں پانی کا آنا کشتی کو ہلاک برباد کر دے گا، ایسے ہی ان نقشوں کا دل میں اتر جانا اور ان کی محبت اور ان کے یقین کا انسان کے اندر میں آ جانا، یہ انسان کی ہلاکت کا، انسان کی بربادی کا ذریعہ۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، ہر ایک سے اس بات کا مطالبہ ہے، آدمی اپنے کاروبار کے لیے روزانہ وقت فارغ کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت فارغ کر رہا ہے، اپنی راحت آرام کے لیے وقت فارغ کر رہا ہے، لیکن 24 گھنٹے میں ہمارا کتنا وقت اس چیز کے لیے کہ میرے سامنے ہمیشہ ہمیش کی آخرت ہے، میرے سامنے ہمیشہ ہمیش کی قبر کی زندگی ہے، اور آخرت کی جو ہے وہ زندگی ہے، آخرت کی گھاٹی ہے، اس کی تیاری کے لیے میرے اپنے پاس کتنا وقت ہے، کتنا وقت گزر رہا ہے؟ ابھی حاجی رمضان کے بعد جانے والے ہیں، لیکن جن کے نمبر آ گئے، جن کا سلیکشن ہو گیا، جن کے فارم بھر دیے گئے، ان کی تیاریاں ابھی سے چالو ہو گئی۔ آپ دیکھ لو، حج کمیٹی سے جانے والے، ٹور سے جانے والے، ابھی سے ان کی کھٹپٹ شروع ہو گئی، حالانکہ جانا عید کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں جاتا کوئی۔ کتنے دن کا سفر ہے؟ 40 دن کا سفر ہے، 50 دن کا سفر ہے، اس سے زیادہ نہیں رہتا۔ آدمی کب سے تیاری کر رہا ہے؟ 40 دن کے سفر کی تیاری 4 مہینہ پہلے سے۔ تو وہ سفر جو ہمیشہ ہمیش کا ہے، وہ سفر جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہے، اس سفر میں تو 50 لوگ تمہارے شہر کے، تمہاری بستی کے، تمہارے علاقے کے تمہارے ساتھ ہے، کوئی ضرورت کوئی پیش آ جائے گی تو تمہاری مدد کر دیں گے، کوئی کام پڑ جائے گا تو تمہارا تعاون کر دیں گے۔ وہ سفر تو ایسا ہے کہ سگا بیٹا بھی اپنے باپ پر مٹی ڈال کر کے گھر واپس آ جائے۔ کتنی محبت کرنے والی بیوی ہو، کتنے ہی محبت کرنے والے ماں باپ کیوں نہ ہو، کتنی محبت کرنے والے بہن بھائی دوست کیوں نہ ہو، میرے دوستوں بزرگوں، وہی جھاڑ دیتے ہیں اپنے ہاتھ کو۔ تو جس سفر سے واپس آنا ہے، اور جس سفر میں ساری دنیا تمہارے ساتھ ہے، اور جس سفر میں ساری ضرورتوں کا انتظام تمہارے پاس ہے، اس سفر کے لیے تم اتنی تیاری کر رہے ہو، اور جو سفر اکیلے کا ہے، ہمیشہ ہمیش کا ہے، جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہے، اس سفر کی تیاری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں رات کے اندھیرے میں جب مسجد نبوی خالی ہو جاتی تھی، محراب میں اندھیرے میں کھڑے ہو کے اپنی داڑھی کو پکڑ کے کھینچتے تھے اور کہتے تھے، علی راستہ بہت لمبا ہے اور توشہ کچھ بھی پاس میں نہیں ہے، راستہ بہت لمبا اور بہت کٹھن ہے، بہت دشوار گزار ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تک کہ اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں لیتا نا، اس کو وہ یقین نہیں ہوتا، اس کو وہ اعتماد نہیں ہوتا ہے، ابھی اس کے سامنے وہ حالات نہیں ہیں، اس لیے وہ کیفیت نہیں بنتی جو دیکھنے سے بنتی ہے۔ وہ تو جانے والوں سے آدمی پوچھے تو پتہ چلے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اگر تم قبر سے مردے سے پوچھو نا سب سے بڑی نعمت تیرے لیے کیا ہے، تو وہ کہے گا 2 رکعت نماز میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ اس کی قدر، اس کی اہمیت کیا ہے۔ میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر چانس دیا ہے، وقت تو گزر رہا ہے، تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، گھڑی گھنٹے رکتے نہیں ہیں، دنیا کا نظام جو ہے میرے دوستوں بزرگوں تھمتا نہیں ہے۔ آدمی خود اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند ہو، میرے اپنے پاس کیا تیاری ہے آخرت کے اعتبار سے، نہیں ہے تو پھر آدمی اس کے لیے فکر مند ہو، آدمی اس کے لیے فکر کرے۔ آپ روزانہ دکان کی فکر کرتے ہو، کرو، منع نہیں کیا گیا، روزانہ آپ بیوی بچوں کی ضرورتوں کی فکر کرتے ہو، کرو، لیکن اس کے ساتھ یہ فکر بھی تو ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ سارے مسائل میرے ساتھ پیش آنے ہیں، میرے بچوں کے ساتھ پیش آنے ہیں،
گھر والوں کے ساتھ پیش آئیں۔ ایک باپ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے ہوتے ہوئے میری اولاد تکلیف میں رہے۔ یہ باپ کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ میرا بیٹا بے دینی کے ساتھ زندگی گزارے اور ہمیشہ ہمیش کی جہنم کی آگ میں جلے؟ وہ دنیا کی دھوپ میں اپنی بچے کو نکلنے نہیں دیتا۔ ابھی دیکھو مئی جون آئے گا نا، باپ اپنے بچوں کو دوپہر میں نکلنے نہیں دیتے، بیٹا لو لگ جائے گی، بیٹا دھوپ لگ جائے گی، زبردستی باہر کھیلو مت، زبردستی باہر نکلو مت۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ معمولی سی دھوپ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کی گرمی اور دھوپ کے مقابلے میں آدمی اپنی اولاد کو بچانے کا اتنا اہتمام کر رہا ہے۔ گھر میں کولر لگا رہا ہے، گھر میں پنکھا لگا رہا ہے، گھر میں اے سی لگا رہا ہے۔ کس کے لیے لگا رہا ہے؟ اولاد کی راحت آرام کے لیے لگا رہا ہے، ان کو گرمی کا احساس نہ ہو، ان کو ٹھنڈک کا احساس ہو۔ میرے دوستوں بزرگ عزیزو، حدیث میں آتا ہے یہ اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں میں ڈوبیں گے آخرت میں، اور یہ اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں میں غوطہ کھائیں گے۔ میرے عزیزو بزرگوں، وہاں کی گرمی سے، وہاں کی تکلیف سے بچانے کا کیا انتظام؟ یہ فکر بھی تو آدمی کو ہونا چاہیے کہ میں اپنی اولاد کو کیا دے رہا ہوں؟ دنیا دے رہا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، کمال نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ان کی زندگی کے اندر دین نہیں آ رہا ہے میرے دوستوں بزرگوں، بحیثیت ذمہ دار ہونے کے اللہ کے یہاں مجھ سے اس کی پوچھو۔ میرے پیچھے میری مستورات ہیں، گھر والے ہیں، ہم تو یہاں پر جمعہ میں بیانات کے ذریعے سے، اجتماعات کے ذریعے سے، درس قرآن کے ذریعے سے، دوسرے پروگرامات کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ باتیں سن لیتے ہیں۔ آپ ابھی جمعہ کے بعد گھر جا کر کے پوچھو گھر والی سے کہ اللہ رسول کی بات تیرے کان میں کب پڑی ہے آخری مرتبہ، تو پتہ چلے گا بیچاری بہت سی معصوم مائیں بہنیں مہینوں ہو جا رہے ہیں کبھی ان کے سامنے ان ساری باتوں کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا۔ وہ بس بیچاری صبح اٹھ رہی ہیں، پانی بھر رہی ہے، بچوں کو تیار کر رہی ہے، اسکول بھیج رہی ہے، کپڑا دھو رہی ہے، جھاڑو برتن کر رہی ہے، آدمی کا ٹفن تیار کر رہی ہے، کھانا دے رہی ہے، سارے کام کاج کرتے کرتے رات میں تھک کے بستر پہ آ کے سو جا رہی۔ ایسے ہی دن، ہفتہ، مہینہ، سال گزر جا رہا ہے، جوان سے بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہو کے دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، یہ ان کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ خیرخواہی نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کی تھوڑی سی تکلیف پر میرے دوستوں بزرگوں فکر مند ہو جاتا ہوں۔ اس اللہ کی بندی کے ساتھ آخرت کے جو حالات پیش آنے ہیں، میں اگر اس زندگی پر اس کو چھوڑ دوں میرے دوستوں بزرگوں، میں نے اس کے ساتھ خیرخواہی نہیں، محبت نہیں کی، بلکہ مجھ سے بڑا اس کا دشمن کوئی نہیں۔ مجھے اللہ نے ذمہ دار بنایا۔ میرے گھر میں گیس ختم ہو جائے، گھر والی بازو میں بولنے نہیں جاتی، مجھ کو بولتی ہے۔ میرے گھر والی کو بخار ہو جائے، مجھ کو بولتی ہے۔ گھر میں راشن ختم ہو جائے، مجھ سے کہتی ہے۔ جب اس کی ساری ضرورتوں کا ذمہ دار میں ہوں تو اس کی زندگی میں دین لانے کا ذمہ دار دوسرا کیسے رہے گا؟ میں رہوں گا۔ لیکن اس کی زندگی میں کیسے آئے گا؟ جب میری زندگی میں رہے گا تو اس کی زندگی کے اندر آئے گا۔ آدمی کی جیب میں پیسہ ہے تو گھر کے اندر ضرورتیں سامان ہے نا، اس کے پاس خود ہی کچھ نہیں ہے تو یہ گھر میں کیا لے کر کے جائے گا؟ میری اپنی زندگی کوری ہے، میری اپنی زندگی دین سے خالی ہے، یہ کیا بچوں میں، گھر والوں میں، مستورات میں منتقل ہوگا؟ میرے دوستوں بزرگوں، میری اپنی زندگی جہالت کے ساتھ ہے، ان کی زندگی ابھی جہالت کے ساتھ ہی سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، نہ باہر میں سکون سے ہوں نہ اندر وہ سکون سے ہے۔ باہر میں پریشان ہے، اندر وہ پریشان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے دین راحت کا ذریعہ ہے، بے دینی پریشانی اور مسائل اور حالات کا ذریعہ ہے۔ پھر آپ کتنا بھی اچھے سے اچھا مکان بنا لو، کتنا بھی اچھے سے اچھا آپ جو ہے وہ گھر بنا لو، کتنا بھی اچھے سے اچھا کھانا پینا آپ کر لو، سال میں 10 جوڑے آپ ان کو لا کر کے دے دو، لیکن ان کی شکایتیں، ان کی تکلیفیں اور ان کے جو حالات کبھی ختم نہیں ہوں گے، کبھی کم نہیں ہوں گے۔ کیا بات ہے؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ دار بنایا ہے، اور مرنے سے پہلے تک کا وقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہر ایک کو اس چیز کا مکلف بنایا ہے۔ میرا اپنا وقت روزانہ کے اعتبار سے مسجد کے اندر گزرنے والا بنے، تاکہ مسجد کی ذریعے سے میں اللہ کے دین کو سیکھنے والا بنوں۔ کہاں سیکھے گا؟ اب اس عمر کے اندر یہ ساتھی ہمارے اپنے مدرسے میں تو جان نہیں سکتے۔ بھئی آدمی کے پیچھے کاروبار کے مسائل ہیں، آدمی کے پیچھے گھر بار کے مسائل ہیں، آدمی کے پیچھے جاب، سروس، ملازمت، کارخانہ ہے۔ اب آدمی وہاں پر داخلہ تو لے نہیں سکتا، تو چھٹی ہو گئی کہ نہیں؟ چھٹی تو نہیں ہوئی، تو کہیں نہ کہیں تو سیکھنا پڑے گا۔ کہاں سیکھیں گے؟ کہا کہ اللہ نے آسان راستہ دیا ہے، اللہ نے آسان ذریعہ دیا ہے۔ آپ اپنے محلے کی مسجد کے اندر اگر آدمی 5 وقت کی نمازوں میں پابندی سے آ رہا ہے، ہر نماز کے بعد اگر یہ ایک مسئلہ بھی، دین کی ایک بات بھی معلوم کر لے گا نا، روزانہ اس کو 5 باتیں معلوم ہو جائیں گی، روزانہ اس کو 5 باتیں معلوم۔
آج جمعہ کا دن تھا، آپ معلوم کرو علماء سے جمعہ کے دن کی سنتیں کتنی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن کیسے گزارتے تھے، کن کن صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، آپ کے معمولات کیا تھے صبح اٹھنے سے لے کر کے رات میں سونے تک۔ میرے دوستوں بزرگوں، آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، ایک ایک ادا، ایک ایک چیز اس کی اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھ لو دنیا جن کو جن سے محبت ہوتی ہے، ان کے جیسا بال بنائیں گے، ان کے جیسا چہرہ بنائیں گے، ان کے جیسا کپڑا خریدیں گے، وہ کپڑے کو پھاڑ دیں گے تو یہ بھی پھٹا کپڑا پہنیں گے، یہ بھی پھٹا کپڑا پہنے، خرید کر کے پھٹا کپڑا پہنے، کیوں کہ محبت ہے، فلاں پہنتا ہے، اس کی دیکھی دیکھا ہم بھی پہن رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہ تو تم کو جانتا تک نہیں، تم اس کے سامنے چلے جاؤ، تم کو کھڑا نہیں کرے گا، تم سے دو جملہ بات نہیں کرے گا۔ جس نبی نے تمہارے لیے آنسو بہائے ہیں، جس نے تمہارے لیے اتنے پتھر کھائے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، اتنی تکلیفیں دی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں، اس نبی کی زندگی، اس نبی کا طرز اور اس نبی کے میرے دوستوں بزرگوں ظاہر سے ایمان والے کو محبت۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ساری چیز سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان راستہ دیا ہے آپ کو۔ آپ اپنی مسجد کے اندر میرے دوستوں بزرگوں، اگر مسجد کے اندر روزانہ کے اعتبار سے ہمارے یہ بالغ حضرات اپنی مسجد کے امام صاحب سے، عالم صاحب سے، حافظ صاحب سے اپنا قرآن صحیح کرے، اپنے مسائل صحیح کرے۔ میں تجارت کر رہا ہوں، تجارت کی لائن کے مسائل، ملازمت کر رہا ہوں، ملازمت کی لائن کے مسائل، ایک ایک چیز کو آپ معلوم کریں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ساری غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے، آدمی، میں نہیں کہتا جان بوجھ کر کے، بلکہ غفلت کی وجہ سے، مسئلے کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو جا رہا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ محنت کر رہا ہے 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ 15 گھنٹہ، لیکن صحیح دین نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، اس کی محنت کے رخ کے غلط ہو جانے کی وجہ سے، اللہ معاف فرمائے، وہ ساری جو ہے وہ محنت غلط جگہ پر لگ رہی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں جو غذا اندر میں اترے گی اسی پر انسان کو مجبور کرے گی۔ اگر اندر میں پاک جائے گا تو پاک عمل کی طرف طبیعتیں چلے گی، اور اگر اندر میں غذا پاک نہیں ہے، آدمی کے اندر عمل کی رغبت اور چاہت کبھی پیدا نہیں ہوتی، اس کا دل لگے گا، نہ عمل کی طرف لگے گا اور نہ میرے دوستوں بزرگوں مسجد کی طرف لگے گا، بلکہ اللہ معاف فرمائے اس کو ایک وحشت جیسی، گھبراہٹ جیسی ہوگی، بے چینی جیسی ہوگی کہ کب یہاں نماز پوری ہو جائے، کب یہاں عمل پورا ہو جائے اور میں مسجد سے باہر ہو جاؤں۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، فرمائے اچھی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت خطرے کی بات ہے اور بہت خطرے کی علامت ہے۔ کہاں سیکھوں گا میں مسجد کے اندر آ کر کے سیکھوں، اپنی ایک ایک چیز کو جاننے والوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میں ملازمت کرتا ہوں، میں سروس کرتا ہوں، میں میرے دوستوں بزرگوں، چھوٹا سا آدمی سمجھتا ہے کہ یار اس سے کیا ہوتا ہے، 10-15 منٹ سے کیا ہوتا ہے، نہیں میرے دوستوں بزرگوں، ایک قطرہ بھی اگر پیشاب کا 100 لیٹر کی ٹانکی کے اندر گر جائے نا، وہ سب کو ناپاک کر دے، سب کو ناپاک کر دے۔ ایک خون کا قطرہ اگر پاک پانی میں گر جائے، آب زمزم میں گر جائے، اس کو ناپاک کر دے۔ آدمی کہے کہ ایک قطرہ تو ہے نا، کہاں 100 لیٹر، کہاں ایک قطرہ کے، نہیں، اس ناپاکی نہیں، سب کو ناپاک کر دے۔ آپ صبح 8 بجے سے جاتے ہو ملازمت کے لیے، صبح شام میں 6 بجے تک ہے، اب آدمی آدھا گھنٹہ لیٹ جا رہا ہے، 1 گھنٹہ پہلے آ جا رہا ہے، کہاں سیٹ کو پتا، کون دیکھ رہا ہے، کون کس کو پتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، تم نے جو معاہدہ کیا، تم نے جو میرے دوستوں بزرگوں کراری کی ہے، اگر اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو، پگار تو پوری لے رہے، پیسہ تو پورا لے رہے، وقت تو پورا کیوں نہیں دے رہے؟ یہ تو خیانت ہے۔ مسئلہ معلوم کرو آپ علماء سے کہ 1 گھنٹے کی جو تنخواہ ہے اور 1 گھنٹے کی جو میری پیمنٹ اور پگار ہے، میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے، میرے لیے جائز ہے۔ آدمی علماء نے اتنی باریکی کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ اگر آدمی کہیں ملازمت پر ہے اور اگر آدمی کسی کے یہاں جاب سروس پر ہے، فرض نماز تو ادا کر سکتا ہے، مالک کی اجازت کے بغیر یہ اس دوران نفل بھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ فرض نماز پڑھو، فرض میں اللہ کا حق ہے، اس میں کسی کے حق کی رعایت نہیں ہے، نہ باپ کو دیکھنا ہے، نہ مالک کو دیکھنا ہے، کہ نہ سیٹ کو دیکھنا ہے، اس میں کسی کی رعایت نہیں ہے۔ لیکن نفل اختیاری چیز ہے، یہ تمہارے اپنے اختیار کا عمل ہے، اور تم نے چونکہ یہ عمل اور یہ وقت کسی کو دے دیا ہے اور اس کا پیسہ لے رہے ہو، اس کا معاوضہ لے رہے ہو، اس لیے اس وقت میں تم نفل پڑھو گے، اس سے اجازت لو، جس کو تم نے وقت دیا ہے اجازت دے دے تو پڑھو، نہیں دے تو علماء سے مسئلہ پوچھو۔ اتنا وقت تو میں جو غائب رہا، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بہت بڑا تیر مار رہا ہوں، میرے دوستوں بزرگوں، نہیں، میں سامنے والے کا حق مار رہا ہوں۔ یہ چیزیں بھی سیکھنے کی ہے، یہ اپنی زندگی کے اندر لانے کی ہے، اس کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ راضی، تو آخری بات یہ ہے کہ ہم سب، آپ سب حضرات سے ہماری درخواست ہے، ہماری اپنی گزارش یہ ہے کہ روزانہ ہمارا اپنا نماز کے علاوہ کچھ نہ کچھ وقت
مسجد کے اندر، اعمال مسجد کے اندر، سیکھنے سکھانے کے اندر حدیث میں آتا ہے جو بندہ مسجد کی طرف اس نیت سے چلتا ہے کہ میں کوئی دین کی بات سیکھ لوں یا کسی کو سکھا دوں، حضور نے فرمایا اس کو اللہ پاک وہ ثواب عطا فرماتے ہیں جو اس حاجی کو دیتے ہیں جس کا حج اللہ کے یہاں قبول ہو چکا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ آدمی مسجد آ رہا ہے، یہ اس نیت کے ساتھ مسجد میں آ جائے میرے دوستوں بزرگ دو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق تو مسجد سے ہو، کسی کو شرمندہ کرنا نہیں ہے اور کسی کو میرے دوستوں ٹیڑھی تباڑا سنانا مقصود نہیں ہے، لیکن ہر بیٹھنے والا میں خود اپنی ذات کا جائزہ لوں کہ ابھی میں اگر مسجد میں بیٹھا ہوں تو اس سے پہلے آخری مرتبہ میں کب مسجد میں آیا ہوں، ہر ایک اپنا جائزہ، نہیں اس مسجد میں کسی اور مسجد میں۔ میرے دوستوں بزرگوں اللہ معاف فرمائے، بہت غور کرنے پر پتا چلے گا کہ بہت سے تو ایسے بھی ہیں کہ پچھلے جمعہ اسی وقت میں یہاں آئے تھے اور اب اس جمعہ کو یہاں آ رہے ہیں، بیچ کا پورا ہفتہ 7 دن۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزو، 7 دن تک اللہ کے گھر سے اگر تعلق نہیں ہے تو ہمارا کیا اللہ سے تعلق باقی رہے گا؟ اور جب اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے گا تو جس کے ہاتھ میں سارے مسائل کا حل ہے اور جہاں سے سارا نظام چلتا ہے، جب معاملہ اسی سے بگاڑ لیا جائے گا تو زندگی کیسے صحیح چلے گی؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزو، میں روزانہ کاروبار کو وقت دے رہا ہوں، روزانہ راحت آرام کو وقت دے رہا ہوں، روزانہ اپنے گھر بار کو وقت دے رہا ہوں، روزانہ دوستوں کو بیوی بچوں کو وقت دے رہا ہوں، تو روزانہ اللہ کے گھر کو وقت کیوں نہیں دے رہا؟ اور دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ آدمی خود اس کا جائزہ لے، اگر دینا چاہیے تو میں نے اب تک نہیں دیا ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کروں گا اور آئندہ کے لیے میں نیت کروں گا کہ میں روزانہ کے اعتبار سے اپنا کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے گھر کے لیے فارغ کرنے والا ہوں۔ آدمی جہاں بار بار جاتا ہے ان سے شناسائی ہو جاتی ہے، تعلق قائم ہو جاتا ہے، ایک دوستی ہو جاتی ہے، اللہ کے گھر بار بار آتے رہیں گے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ پھر آدمی کا جس سے تعلق ہو جاتا ہے نا، آدمی تعلق میں سارے کام اس سے کروا لیتا ہے، اللہ سے تعلق ہو جائے گا، پھر تم جو چاہو اللہ سے کروا لو، جیسے صحابہ نے کروا لیا، بنجر زمین سے پانی نکلوا لیا اور گرمی کے موسم میں پانی کو برسوا لیا اور مردہ سواری کو زندہ کروا لیا اور بن چکی کو چالو کروا لیا اور دریا کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بہا دیا اور آگ کو جہاں سے نکلی تھی وہاں دفن کروا دیا۔ ایسے 50 واقعات آپ کو ان کی زندگی میں ملیں گے۔ کیوں؟ ان کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا؟ کوئی میرے دوستوں بزرگوں جادو کی چھڑی کہ کچھ نہیں ہے، اللہ سے تعلق والے ہیں، جو کہہ رہے ہیں اپنا کام اللہ سے براہ راست کروا لے رہے ہیں۔ کارپوریشن سے تعلق نہیں ہے، میئر صاحب سے، آمدار صاحب سے تعلق نہیں ہے، ہائی کورٹ نہیں، سپر پاور نہیں، ان سے بڑی طاقت سے ان کا تعلق ہے، جن کا حکم اگر نافذ ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی کورٹ روک نہیں سکتی، اور جہاں سے معاملہ جام ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت حل نہیں کر سکتی۔ اس سے تعلق قائم کرنے کی جگہ اللہ نے بنائی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں نیت کریں، آدائیں ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہمارا کچھ نہ کچھ وقت روزانہ کے اعتبار سے ہم فارغ کریں گے اور اللہ کے گھر میں آ کر کے اللہ کے دین کو سیکھیں گے، اور جو سیکھا ہے گھر میں جا کر کے اپنی مستورات کو بھی سکھائیں گے تاکہ ان کی زندگیوں کے اندر بھی یہ سارے اعمال آئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت